السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ انشاءاللہ آج ہم سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ حصہ پڑھیں گے کہ جو مکی دور میں انہوں نے اسلام آ جانے کے بعد کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام کو پیش کیا تو اس نے تھوڑا سا تردد کیا اور پھر اسلام قبول کیا سوائے ابوبکر کے۔ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس کسی کا مجھ پر اس دنیا میں کوئی احسان ہوا ہے نا تو میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابوبکر کے احسان کے، اور جتنا فائدہ مجھے ابوبکر کے مال نے دیا اتنا مجھے کسی کے مال نے فائدہ بھی نہیں پہنچایا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو مالی تعاون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ اور بیسکلی اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، وہ کب سے شروع ہوا ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ایک تحریک کوئی زور پکڑ جاتی ہے اور نظر آنے لگ جاتا ہے اس کا کام، اس کی جو فروٹفل اس کے نتائج ہیں وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کے ثمرات ریپ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر لوگ اس میں اپنا مال جو ہے وہ کھپاتے ہیں۔ وہ ایک لیول ہے، لیکن جو لیول یہ ہے کہ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس تحریک نے جانا کس طرف کو ہے، اس کے نتائج کیا ہونے ہیں، آئندہ کیا ہونا ہے، پھر بھی آپ کو اس کے کاز کے اوپر اتنا یقین ہو کہ آپ اس پر اپنا مال بے دریغ خرچ کریں۔ اور یہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا مکہ میں۔ اور آپ دیکھیے کہ ان کو اتنی کلیئرٹی تھی ان کی تھاٹ کی کہ ان کو پتا تھا کہ جو عقیدہ توحید ہے نا اور جو اسلام ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس کے اوپر لٹا دیں اٹ از ورتھ اٹ، آپ اپنے مال کو لٹا دیں اٹ از ورتھ اٹ۔ اور معاشرے میں جو بالکل کمزور لوگ تھے اور جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا، اس معاشرے میں غلام لونڈیاں پروڈکٹ کی طرح استعمال ہوتے تھے، زر خرید ہوتے تھے، ان کی تو کمائی بھی مالک لے لیتا تھا جتنی چاہتا تھا، ان کے اوپر خراج لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ آگے بکتے تھے کموڈیٹیز کی طرح، ان کو جذبات کا، احساسات کا، سیوک رائٹس کا کسی قسم کے کوئی حقوق ان کے نہیں تھے۔ اور پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی قیمت پہچانی اور ان کے اوپر اتنا مہنگے اتنے اپنے
جو مال اور اپنے جو غلام تھے جو کافر تھے ان کی ایکسچینج میں ان کو آزاد کروائے۔ اس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل ابتدا ہی میں اسلام کی یہ سارا جو ہے اپنے مال کی قربانی اور مال کا لگانا یہ شروع کر دیا تھا۔ اسلام آنے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی موحد تھے۔ آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بت پرستی تب بھی نہیں کی، اور آپ کیونکہ آپ کا پیشہ تجارت تھی اور آپ مختلف ممالک میں آپ جایا کرتے تھے، یمن اور سیریا وغیرہ، اور لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط تھے، تعلقات تھے، تو آپ دور جاہلیت میں ہی مختلف ادیان کے بارے میں جان چکے ہوئے تھے۔ عیسائیت کے بارے میں آپ کو خصوصاً گہرا ایک تعلق رہا، آپ کو پتہ تھا، کیونکہ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ بھی عیسائی ہو چکے ہوئے تھے اسلام آنے سے پہلے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور زید بن عمرو بن نفیل، یہ کون ہے زید بن عمرو بن نفیل؟ یہ وہ جو حنفاء تھے جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، یہ ان میں سب سے سیلینٹ ہیں، سب سے زیادہ جو سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ یہ ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ گو کے درمیان میں ایک فرق ہے، ایک جنریشن گیپ ہے، ایج ڈفرینس کافی ہے، لیکن یہ ان کے کزن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہی کے بیٹے سعید بن زید ہیں جو کہ ان کے بہنوئی بھی تھے عمر رضی اللہ عنہ کے، اور انہی کے بارے میں بعد میں جب سعید بن زید نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ زید تو ایک امت ہوگا پورا خود، تو یہ اتنا زیادہ، کیونکہ باقی جو لوگ تھے نا، کوئی نصرانی ہو گیا ورقہ بن نوفل، کسی نے کچھ اور، کوئی نکل گیا، کسی نے کوئی اور دین اختیار کر لیا، کسی نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں، کوئی بت پرستی پر ہی رہا لیکن اس کو ناپسند کرتا رہا۔ لیکن زید کہتے تھے کہ یہ سارا جو تم لوگ لے بھی رہے ہو نا، کوئی یہودی بن رہا ہے، کوئی نصرانی بن رہا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ان کو اس میں بھی وہ سچائی اور خالص دین نظر نہیں آتا تھا، اور وہ ٹھیک تھے، وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست تھے۔ تو لہٰذا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے امیہ بن ابی سلط کا تعارف ہوا، اور یہ دور جاہلیت کا شاعر تھا، اور یہ شاعری کرتا تھا بالکل توحید کی پروموشن میں، اور اس کے شعروں میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے، تو لیکن پھر یہ مسلمان نہ ہوا امیہ بن ابی سلط۔ تو یہ ایک مرتبہ گزرا ان کے پاس سے، اور اس نے زید بن عمر سے ذرا سلام دعا کی، صبح بخیر کہی، تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے صبح کی، یعنی ہاؤ از یور مارننگ، ٹھیک ہے۔ تو زید بن عمر نے کہا کہ خیر و سلامتی سے، تو امیہ کہنے لگا کہ کیا خیر و بھلائی کو پا لیا؟ مطلب یہی تھا کہ ہم جس چیز کی تلاش میں ہیں کیا تمہیں مل گئی ہے، کیونکہ ہم اس بت پرستی سے تو اگری نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر امیہ بن ابی سلط نے یہ شعر پڑھا، کل دین یوم القیامت الا ما قضى اللہ فی الحقیقت بور، اللہ تعالیٰ نے جس دین کے حقیقی ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے اس کے سوا سب ادیان روز قیامت بے فائدہ اور بیکار ہوں گے۔ اب یہ جو امیہ بن ابی سلط ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قبیلہ بنو ثقیف کا تھا، اور سب سے زیادہ جن لوگوں کو اپنی بڑائی کا اور چودراہٹ کا ایک احساس تھا قریش کے علاوہ، وہ بنو ثقیف تھے، طائف کے لوگ تھے۔ تو اس کو لیٹر آن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو اس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو اس نے کہا تھا کہ اچھا میں سوچوں گا، اور پھر کہتے ہیں کہ ساری زندگی اس نے سوچنے میں گزار دی، اور یہ مسلمان نہیں ہوا۔ اور اس کے مسلمان نہ ہونے کی وجوہات ایک تو یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اس کو تھا کہ میں اب بنو ثقیف کا بندہ ایک قریش کے بندے کی بات کیسے مان لوں، میرا قبیلہ نیچا ہو جائے گا، اور دوسرے یہ تھا کہ اس کے جو بہترین دوست تھے قریش میں سے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، یہ سب لوگ جو ہیں، امیہ بن خلف تھا، یہ سب لوگ بدر میں مارے گئے تھے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جو ہوتا ہے نا لائلٹی، اس کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ حالانکہ یہ دور جاہلیت میں بھی بت پرستی سے بیزار تھا، لیکن اسلام آ جانے کے بعد اس کو
ہدایت نہیں ملی۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ وہ نبی جس کا انتظار ہے وہ ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے، یعنی بنو ثقیف سے ہوگا یا قریش سے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان کی باتیں سن کر مجھے سمجھ آئی کہ کسی نبی کا انتظار ہے۔ مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ کسی نبی کی بعثت کا وقت آیا ہوا ہے۔ تو میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا اور وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے اور غور و فکر کیا کرتے تھے، تو میں نے انہیں یہ ساری بات سنائی، امیہ بن ابی سلط اور زید بن عمرو بن نفیل کے درمیان جو گفتگو ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے اے بھتیجے، ہم اہل کتاب اور اہل علم لوگ ہیں، میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس نبی کا انتظار ہے وہ عربوں میں بہترین نسب والا ہوگا، اور عربوں کا بہترین نسب یہی قریش تھے، اور میں انساب کا علم رکھتا ہوں، اور تمہاری قوم بہترین نسب کی حامل ہے۔ اور تمہاری سے مراد ان کا اپنی اور ابو بکر کی قوم تھا نا، کیونکہ وہ خود بھی قریش سے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ نبی کیا کہے گا، تو وہ کہنے لگے کہ وہ وحی کے مطابق ہی کہے گا، ہاں یہ بتا دوں کہ نہ وہ ظلم کرے گا نہ اس پر ظلم ہوگا، نہ وہ کسی ظالمانہ کاروائی میں شرکت کرے گا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ امیہ بن سلط کے جو پسندیدہ اشعار سناتے، ان میں کچھ اشعار ایسے بھی تھے کہ جن میں وحدانیت کی بات کی گئی ہے، اور اس میں نبی کی بھی بات ہوا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ لیٹر آن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم میں سے کس کو قص بن سائدہ کے اشعار یاد ہیں جو عکاظ کے بازار میں وہ پڑھا کرتا تھا؟ یہ بھی حنفاء میں سے تھا، یہ بھی موحد تھا، بت پرستی سے انتہائی بیزار تھا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے جو ایک وہ کہتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے نثر ایک ہوتی ہے نظم، یہ نثر اور نظم کے درمیان جو ایک اوپن شاعری سی نہیں ہوتی، جو آزاد نظم، اس طرح کی اس کے کچھ تھے اس کے الفاظ، اور ان میں سے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کچھ قرآن میں بھی آئے ہیں، جیسے سورہ طور میں ہے نا وَالسَّقْفُ مَرْفُوعٌ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِیرُ الْجِبَالُ سَیْرًا۔ تو یہاں پر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کسی کو یاد ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یاد تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سارے پڑھ کے سنا دیے، اور ان میں یہ الفاظ ہیں ان من عاش مات ومن مات فات وکل ما هو آت آت ان فی السماء لخبرا وان فی الارض لعبرا مہاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لن تغور۔ اور اسی طرح اس سے پہلے بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے۔ تو بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جایا کرتے تھے نا اپنی نبوت سے پہلے بھی، ایز اے نارمل ایز عام انسان آپ سوق عکاظ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ منی میں یہ لگا کرتا تھا یہ بازار حج کے دنوں میں۔ تو وہاں پر آپ نے یہ سنا تھا قص بن سائدہ کا یہ کلام۔ لیٹر آن قص بن سائدہ کا جو قبیلہ ہے اس کے لوگ آئے مدینہ میں مسلمان ہونے کے لیے، تو آپ کا سب سے پہلا سوال تھا کہ تم میں وہ ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو وفات پا گیا، آپ کی بعثت سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا ہوا تھا۔ تو اس میں بھی اس کلام میں جو قص بن سائدہ کا ہے اس میں بھی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت عکاظ کے بازار میں موجود تھا، اپنے گندمی اونٹ پر سوار ہو کر قص بن سائدہ نے کہا تھا اے لوگوں میری باتیں غور سے سنو اور انہیں یاد رکھو، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ ہر ذی روح کو موت آئے گی، جو مر گیا وہ گزر گیا، جس چیز کو آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ تخلیق آسمان میں ایک عظیم الشان نشانی ہے اور زمین میں عبرتیں موجود ہیں۔ تمہارے لیے زمین کو بصورت بچھونا بچھایا گیا اور آسمان کو چھت کی طرح بلند کیا گیا ہے۔ ستارے جھلملا رہے ہیں، سمندروں کا پانی ہرگز گہرائی میں نہیں جائے گا۔ رات تاریک ہے، آسمانوں میں برج موجود ہیں۔ قص اس بات پر قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کا ایک دین ہے جو اسے تمہارے اس دین سے زیادہ پسندیدہ ہے جس پر تم اب ہو۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ کوچ کر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے؟ کیا وہ وہیں پڑاؤ پر راضی ہو گئے ہیں یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سو گئے ہیں؟ پھر اس نے یہ اشعار کہے میں نے موت کی ایسی گھاٹیاں دیکھیں جن سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور میں نے اپنی قوم کے چھوٹے بڑے سبھی لوگوں کو دیکھا کہ اسی کی طرف لپکتے جا رہے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ بلا شبہ مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں میری قوم چلی گئی ہے۔ یعنی اپنی موت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے ایک ویگ مبہم تصورات اس کو موجود تھے،
اور جو کچھ دین ابراہیمی میں سے تھا وہ بھی اس کے کوئی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں تھا، لیکن یہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ وفات پا گیا تھا، تو یہ قبل از اسلام تھا. ٹھیک ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، وحی کا نزول ہوا، تو ایک تخصیص کی جاتی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ یا آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ، اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقی جو لوگ ہیں نا ان کا اسلام قبول کرنا وہ ایک تھوڑا سا obvious بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تینوں جو ہستیاں ہیں وہ آپ کے اپنے گھر کے اندر تھیں، آپ کی بیوی تھیں، آپ کا ایک زید بن حارثہ آپ کے لے پالک تھے، اور علی رضی اللہ عنہ آپ کے کزن بھی تھے، بچے بھی تھے، آپ کے گھر میں پل رہے تھے، تو ایک نیچرل سا بھی تھا ان کا ایمان فوراً لانا. یہ نہیں کہ ان کے ایمان کے لانے کا کوئی لیول کم ہو رہا ہے، لیکن جو آزاد مرد ہیں جنہوں نے سوچ سمجھ کر اور جن پر کوئی بیرونی اندرونی کسی قسم کا کوئی وہ اور عوامل ان کے اوپر فیکٹرز ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئے تھے، وہ ابو بکر تھے. تو لہٰذا مردوں میں پھر سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دین دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف سچی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ دین حق ہے. ابو بکر میں تمہیں اس ذات کی طرف بلاتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کی اطاعت پر قائم رہو. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی فوراً دل و جان سے اسلام قبول کر لیا تھا، فوراً. ایک مرتبہ جب وہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھوڑی لڑائی بات چیت ہو گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، اور پھر انہیں فوراً احساس ہوا کہ مجھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ ذرا ان لوگوں کا محاسبہ نفس دیکھیں، ہم محاسبہ کی بات کر رہے تھے نا اور ایموشنل انٹیلیجنس کی، یہ ہوتا ہے محاسبہ. فوراً سمجھ آ گئی اور پھر فوراً ان سے کہا مجھے معافی دو، تو انہوں نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا تمہیں کرنا پڑے گا معاف، تو انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا معاف. اور یہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیچھے حضرت عمر بھی آ گئے، اور ان کو یہ تھا کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر معافی پھر اب منگواؤں، لوں اب میں عمر سے. تو پیچھے عمر بھی آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا، تم نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، جبکہ ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں اور اس نے جان و مال سے میرا ساتھ دیا، تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو اذیت دینے سے باز آ سکتے ہو؟ اور پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھ آئی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوا کہ میری وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سننی پڑ گئی، تو پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ویسے زیادتی تو میری تھی، مطلب میں نے پہلے یعنی اس طرح کے سخت الفاظ کہہ لیے تھے. تو یہ محاسبہ نفس ہے، اور یہ ہیں وہ ایموشنل انٹیلیجنس کی مثالیں جو ہمیں جگہ جگہ ملتی ہیں صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں، اور یہی وہ وجوہات ہیں جنہوں نے ان کو اتنا کامیاب بنایا، اور انہی کا لیک جو ہے وہ ہمارا آج ہمیں پستیوں میں دھکیلتا ہے. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تھی، اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے حسان بن ثابت کے کچھ شعر پڑھے جو انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھے تھے کہ جب اپنے کسی با اعتماد بھائی کا غم تازہ ہو تو ابو بکر کی خوبیوں کو فراموش مت کرنا. ابو بکر لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور تقوی، عدل اور ایفائے عہد میں سب سے برتر تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مقام خلیفہ ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے رسولوں کی تصدیق کی. بلند و بالا غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ جب وہ پہاڑ پر چڑھے تو دشمن نے ان کا گھیراؤ کر لیا. ابو بکر نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پیروی کرتے ہوئے قابل تعریف زندگی بسر کی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گامزن رہے اور کبھی اس سے انحراف نہیں کیا. اس بات سے سب بخوبی آگاہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے،
کوئی ہم پلہ نہیں ہے. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق پلٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ سور اور بدر کن لوگوں نے لڑے، وہ کیسے ہوا، وہ کیا فینومینا تھا، وہ کیا ایمان تھا. ہم صرف کہانیاں پڑھ کے ان کو انجوائے کر کے تھوڑی دیر کا ایموشنل اور اسپریچول ہائی لے کے اور پھر اپنی زندگیوں میں ویسے کہ ویسے گامزن ہو جائیں تو پھر تو ہم نے کچھ نہ پایا نا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلی خوشی ہوئی تھی. سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دین حق کی دعوت دی تو آپ فوراً مسلمان ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس سے رخصت ہو کر واپس تشریف لے گئے تو آپ ان کے قبول اسلام کی وجہ سے سرزمین مکہ کے تمام باشندوں سے بڑھ کر مسرور تھے اور بہت ہی بلند کیونکہ اخلاق کے مالک تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مختلف صحابہ کرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فلاں جو ہے سب سے زیادہ وہ فلاں صحابی ہیں، میری امت کا سب سے بڑا قاضی، میری امت کا سب سے بڑا منصف. اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا تھا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سے امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم اور مشفق شخصیت ابو بکر ہیں. اور اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بہت سے ایلیٹ اور بہت سے جو مسلمان تھے نا دانش مند، مثلا ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن عفان، یہ سب جو ہیں یہ اسلام لائے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر. جو جلیل القدر صحابہ کرام جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے، ان میں آپ دیکھیے کیسے کیسے بڑے صدقہ جاریاں ہیں ان کے لیے. زبیر بن عوام جو کہ خود بعد میں پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی ارقم، یہ سب عظیم ہستیاں رضی اللہ عنہم یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس دعوت اسلام پیش کر کے پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے. پھر جب اسلام تھوڑا پھیلنا شروع ہوا اور اہل مکہ نے ریٹیلیشن شروع کی، سرداران قریش کو انسیکیورٹی ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو ہمارا سارا سسٹم تلپٹ ہو رہا ہے، ہماری چودراہٹ ختم ہو رہی ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی 38 تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصرار کیا کہ آپ علی الاعلان اسلام کی دعوت دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر انا قلیل، ابو بکر ہم ابھی تھوڑے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی ڈر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کا یہ تھا کہ ان کو نہ میں رسک میں ڈالوں، ان کی جانوں کو نہ میں خطرے میں ڈالوں. بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار تھا اور پھر آپ اعلانیہ تبلیغ کے لیے باہر نکلے. مسجد حرام میں جا کر نا تو مختلف جو مسلمان تھے نا ان کے قبیلوں کے جیسے ایک وہ ٹولیاں بنی ہوئی ہوتی تھیں، کوئی قبیلہ کہیں بیٹھا ہے، کسی کے لوگ کہیں بیٹھے ہیں، آپس میں بھی کرتے تھے اور قبیلے الگ الگ بھی بیٹھتے تھے. تو مسلمان سارے اپنے اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا، اور یہ اسلام کے پہلے بے باک خطیب تھے جو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب یہ خطبہ سننا تھا کہ مشرکین جو ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور خوب زد و کوب کیا. اور عتبہ بن ربیعہ، حالانکہ یہ ایک کہا جاتا ہے کہ دانش مند انسان تھا، ہند بنت عتبہ کا باپ تھا، اور بدر میں یہی تھا جو سب سے زیادہ اس بات پر مصر تھا کہ واپس چلو، ہمیں ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر خیر ہے کسی میں تو اس سرخونٹ والے میں خیر ہے. لیکن اس دن یہ پل پڑا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اور آپ کے چہرے کو شدید ضربوں کا نشانہ بنایا، آپ کو زخمی کیا اور آپ کے جسم کو بھی بری طرح رونتا رہا. یہاں تک کہ اب یہ دور جاہلیت کا جو تعصب تھا کہ اپنے قبیلے کے لوگ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اچھا اب اس کا عقیدہ ہم سے فرق ہو گیا ہے تو ہم اب اس کو چھوڑ دیں. وہ بہرحال
اپنے قبیلے کی آنر میں اپنے قبیلے کے ساتھی کا فرد کا ساتھ ضرور دیتے تھے. تو ان کا قبیلہ بنو تیم جو ہے یہ دوڑتے آئے اور مشرکین سے بچایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے. اور آپ کی حالت اس وقت اتنی نازک تھی کہ انہیں یقین تھا کہ یہ اب نہیں بچیں گے، ان کی موت کا یقین تھا. اور ان کو گھر چھوڑ کر تو یہ بنو تیم جو ہیں یہ واپس آئے مسجد حرام میں اور آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر وفات پا گئے تو متبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے. یعنی یہ حال کیا انہوں نے. پھر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے بنو تیم کے لوگ، اور آپ کے والد جو ہیں ابو قحافہ ان کے ساتھ مل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش میں لانے کی کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ جب آپ کو شام تک کہیں ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلا سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اور یہ سنتے ہی سب لوگ ناراض ہو گئے. وہ تو مسلمان نہیں تھے اور ان کو یہ تھا کہ ابھی ان کو تو یہ تھا نا کہ ان کی وجہ سے ہی تو ابو بکر کا یہ حشر ہوا ہے، اور ابھی جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو اتنی مار کھانی پڑی ہے تو انہی کا اب یہ پوچھ بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ ناراض ہو گئے، برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے اور آپ کی والدہ کو یہ کہا کہ اسے کچھ کھلا پلا دینا. اب والدہ جو ہے نا، والدہ کا ایک خاص کردار ہے. والدہ پہ ابو بکر کو ٹرسٹ ہے رضی اللہ عنہ کو، اور حالانکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی. تو جب علیحدگی میں انہوں نے اپنی والدہ سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس وقت بھی یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کی کوئی خبر نہیں، مجھے پتہ نہیں. اور آپ اس ڈسٹریس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس میں وہ ماں تھیں اب اس وقت. اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ماں کی تو اکلوتی اولاد تھے. تو پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ام جمیل کے پاس بھیجا. عمر رضی اللہ عنہ کی بہن، یہ ایز ارلی ایز دیٹ مسلمان ہو گئی ہوئی ہیں، فاطمہ بنت خطاب. ٹھیک ہے، ام جمیل بنت خطاب، یہ فاطمہ بنت خطاب ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، کہ ان کے پاس جاؤ. اب خاتون کو خاتون کے پاس ہی بھیجا جا سکتا تھا. اب آپ دیکھیے ام جمیل کی ذہانت. ام جمیل کے پاس وہ آئیں جو والدہ ہیں ام الخیر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، اور کہنے لگیں کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو ام جمیل کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اب کوئی سازش ہے یا اب واقعہ. تو ان کو پتا تھا کہ ابو بکر کو کتنی مار پڑی، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ خاتون تو ابھی مسلمان نہیں ہوئی. تو ان کو یہ تھا کہ میں کوئی لیٹ گو نہ کر دوں اور کسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غزن نہ پہنچائیں. تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کسی کو بھی، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں، نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں نہ میں محمد بن عبداللہ کو جانتی ہوں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے اب یہ ان کو سمجھ آئی کہ مجھے ذرا ابو بکر تک پہنچنا بھی چاہیے. بڑی حکمت اور دانش مندی ہے اس ساری ام جمیل کے سارے کردار کے اندر بھی، اور بہادری بھی ہے کہ میں پہنچوں اب ان تک کسی طریقے. تو وہ کہنے لگیں جو والدہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں. یعنی ام جمیل نے والدہ سے کہا. تو والدہ جو ہیں وہ ام جمیل کو لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئیں. ام جمیل نے جب یہ حالت دیکھی اتنی اذیت ناک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تو وہ چیخ اٹھی. یعنی ایک دم انسان کو جو شوق ہوتا ہے، اور کہنے لگی کہ آپ کی فاسق اور کافر قوم نے آپ کی یہ حالت کی ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا. آپ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا انشاءاللہ ضرور اللہ انتقام لے گا، انہوں نے کہا ما فعل رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو ام جمیل کہنے لگی آپ کی امی سن رہی ہیں، آپ کی والدہ سن رہی ہیں. ایک احتیاط کا تقاضا تھا نا کہ اب یہ تو مسلمان نہیں ہے، لیکن ابو بکر کو چاہے والدہ ابھی مسلمان نہیں ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اعتماد تھا کہ میری ماں میری بات رکھے گی، میری ماں میری بات رکھیں گی ضرور. اگر یہ مسلمان نہ بھی ابھی ہوئی تو میری ماں میری بات ضرور رکھیں گی، میرا سیکرٹ آؤٹ نہیں کریں گی. تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو، ان کے سامنے بات کر لو. پھر ام جمیل نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ دار ارقم میں. آپ کو پتہ ہے نا ارقم بن نبی ارقم نے گھر دیا تھا جو صفا کے باہر تھا. ٹھیک ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اب جو حالت تھی کہ قبیلہ والوں کو یہ تھا کہ پتہ نہیں زندہ بھی بچتے ہیں یا نہیں. تو ایسے میں وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا
نہ میں کچھ پیوں گا۔ تو جب رات گہری اور پرسکون ہو گئی تو دونوں خواتین آپ کو سہارا دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں، اور رات اندھیری میں جانے میں بھی یہی حکمت تھی کہ اس وقت لوگوں نے ضرور ان کے اندر اگریشن تو آئی ہوئی ہے مکہ والوں کے اندر جنہوں نے یہ حال کیا ہے، اور وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ابوبکر پھر جا رہے ہیں ادھر تو پھر کوئی اور کچھ کر سکتے ہیں حرکت، تو وہ اندھیرے میں جب سب گھروں میں جا کے سو گئے تو یہ لے گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر آپ کو بوسہ دیا۔ مسلمانوں نے بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خبر گیری کی، اور آپ کی حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت طاری ہوئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہے سوائے چہرے کے جس کو اس بدبخت نے گزن پہنچایا ہے، یعنی عتبہ بن ربیعہ نے، اور یہ میری مشفق اور مہربان والدہ ہیں، اور آپ خیر و برکت کا منبع ہیں۔ اللہ سے دعا فرما کر میری والدہ کو اسلام کی دعوت دیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور اسلام کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بیٹے کا جو وہ ڈیڈیکیشن ہے اس کو دیکھ کر تو ان کو ہوا ہے کہ کچھ تو ہے جس کے لیے میرا بیٹا اتنا، یعنی کسی اور چیز کی کوئی اس کو کنسرن ہی نہیں ہے، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر۔ مجھے خیال آ رہا ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا نا کہ سوچ لو عمر، جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بتانا نہیں پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتائیں کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ ان کا ایمان اتنا نیکسٹ لیول آگے بڑھا ہوا تھا کہ ان کو خود بخود ایز ارلی ایز دیٹ few days, maybe few months, few years after accepting Islam، ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں مجھے ہر چیز کو پیچھے چھوڑنا ہے، یہی میرا ایمان ہے۔ It came naturally to him۔ اسی لیے انبیاء کرام کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ انسانوں میں افضل ترین ہستی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، سو لہٰذا پہلے خطیب بھی ابو بکر، اور پہلا بندہ اسلام کے راستے میں ٹارچر بیئر کرنے والا، تشدد برداشت کرنے والا، وہ بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب کچھ جو ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں کچھ اسباق ان سارے واقعات سے، مثلاً ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی اور بہادری، پھر اسی طرح سے آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پھر ہمیں ایک دور جاہلیت کا جو یا عربوں کا جو معاشرہ ہے اس کی بھی ایک جھلک ملتی ہے کہ وہ اپنے قبیلے کی بہرحال ہیلپ کیا کرتے تھے، اور یہی چیز پھر ہم نے شیب ابی طالب میں جب سارے بنو ہاشم گئے ہیں، جو نہیں تھے مسلمان وہ بھی گئے ہیں، تو اس میں پتہ چلتی ہے۔ ام جمیل بنت خطاب کا اعلیٰ اور قابل فراموش کردار ہے اس ساری چیز کے اندر۔ اس وقت مسلمان بھی نہیں تھیں ابو بکر کی والدہ رضی اللہ عنہا، لیکن وہ پھر ان کے ساتھ گئی ہیں، اور سب کے سب اپنی جان تک کو خطرے میں ڈالنے سے بالکل گریز نہیں کرتے تھے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو بالکل ارلیسٹ مسلمان ہیں نا، ان کا تو کوئی لیول ہی اور تھا، یہ بالکل جو ارلیسٹ ہے نا، جن کو چاہے بعد میں اتنی زندگی نے، ام جمیل کا بعد میں کوئی کردار آپ کو نظر نہیں آتا کہیں، اور خواتین کا کردار نظر آتا ہے، لیکن اسلام میں شروعات میں بالکل اور بڑی بہادری کی ضرورت تھی اس وقت تو یہی تھا کہ جان آپ کی چلی جائے گی، آپ کو کوئی قتل کر دے گا، آپ کو کوئی مار دے گا۔ اسی طرح سے عمار بن یاسر کے والدین بالکل شروع کے مسلمان، اس کے بعد تو ذکر ہی نہیں ہے نا، وہیں شہید ہو گئے تھے، وہیں ختم ہو گئی بات ان کی زندگی کی۔ تو اس لیے وہی جو سورہ حدید کی جو آیت ہے نا کہ برابر نہیں ہو سکتے فتح سے پہلے اور فتح کے بعد والے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کا بڑا اچھا انجام رکھا ہے۔ پھر اس واقعے سے ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی والدہ سے حسن سلوک کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی شدید اپنی جو ہے بیماری اور اپنی زخم، ان کے باوجود بھی ان کو سب سے زیادہ اگر فکر ہے تو وہ والدہ کے ایمان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فکر ہے تو یہ ہے کہ والدہ مسلمان ہو جائیں۔ ایک اور واقعہ آپ کی جانثاری کا، عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں
کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم میں سے کوئی واقعہ سنائیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے حصے حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بدبخت عقبہ بن نبی معیط آیا۔ یہ کہتے ہیں یہ جیسے وہ معاشرے میں کوئی احمق لوگ نہیں ہوتے، احمق اور اسینٹرک اور جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کروڈ لوگ اور اس قسم کا تھا یہ۔ تو اس نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالا اور اسے بل دے کر شدت سے کس دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کو اس کے کندھے سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا اور وہ فرمائی بات جو کئی سو سال پہلے فرعون کے دربار میں ایک مرد مومن نے کہی تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایک بندے کو اس لیے قتل کرتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ابو بکر کو کسی نے چلا کر کہا کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، چنانچہ آپ ہمارے پاس سے اٹھ کر چل دیے۔ آپ نے اس وقت اپنے بالوں کی 4 مینڈیاں کی ہوئی تھیں اور آپ یہ پکار رہے تھے، وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، تم لوگوں کا ستیہ ناس، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پل پڑے اور اتنا مارا کہ آپ گھر واپس آئے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ وہ جو مینڈیاں تھیں نا آپ نے بنائی ہوئی وہ جھڑ جاتی تھیں، وہ گر رہی تھیں، بال ٹوٹ ٹوٹ کے گچھوں میں ہاتھ میں آ رہے تھے۔ اور اس واقعے کا بڑا امپیکٹ تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے نا، ادھر کہیں علی کھڑے ہیں، کہیں عبداللہ بن مسعود کھڑے ہیں، کہ کمزور سارے صحابہ کھڑے ہیں، کسی کی جرت نہیں، چھوٹے یہ تو بچے تھے نا، اور کہ آگے آئیں اور کہتے ہیں ایک ابو بکر اٹھے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، ہم تو آپ ہی کو جانتے ہیں سب سے بہادر۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو جب کسی نے جنگ میں دعوت دی ہے نا، مبارزت کی یا جنگ کی یا للکارا ہے تو میں گیا ہوں اور میں نے مقابلہ کیا، لیکن ابو بکر بہادری میں بھی سب سے آگے تھے۔ ہم نے ایک غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا، ہم نے کہا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ پر حملے کی جرت نہ کر سکے؟ تو اللہ کی قسم صرف ابو بکر صدیق ہی تھے جو اپنی تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتا ابو بکر اسی پر پل پڑتے، یقیناً آپ سب سے زیادہ شجاع تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ قریش کے جو کفار ہیں انہوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے پاس، لیکن یہ تو بچے تھے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی آپ کو زد و کوب کر رہا ہے، کوئی آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، اور چلا کے لوگ کہہ رہے تھے کیا تم نے تمام معبودوں کی جگہ ایک ہی الہ کو لا کھڑا کیا ہے؟ تو اللہ کی قسم اس وقت ابو بکر کے سوا کوئی آگے نہ بڑھا، آپ نے سب کو اکھاڑ پچھاڑ کر رکھ دیا، کسی کو پرے دھکیلا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو گھونسا مارا، چاروں طرف جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ادھر سے بھی کسی کو وارڈ آف کر رہا ہے، سامنے سے بھی کر رہا ہے، رائٹ سے بھی کر رہا ہے، لیفٹ سے بھی کر رہا ہے، کسی کا گریبان پکڑ کر اسے ہٹایا، اور ساتھ کہہ رہے تھے وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، قصور تو دیکھو اور اس کا قصور کیا ہے؟ اور یہ بات کرتے کرتے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی اور زاروں قطار رونے لگے خطبہ دیتے دوران، اور یہاں تک کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کیا آل فرعون میں سے ایمان لانے والا آدمی بہتر تھا یا ابو بکر صدیق بہتر ہیں؟ تو سب لوگ خاموش رہے۔ تو پھر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کی زندگی کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن کی پوری زندگی سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، ابتداءً تو چھپایا نا، اور ابو بکر صدیق نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کا اظہار و اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے قبول اسلام کی داستان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول مجھے آج رات ابو ذر کی میزبانی کی اجازت دیجیے۔
اور آپ نے پھر ان کی مدارت میں طائف کے انگور اور دوسرے میوے ان کے آگے رکھے. تو لہٰذا سب سے پہلا خطیب، سب سے پہلا ٹارچر برداشت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے والا، سب سے زیادہ بہادر بقول علی رضی اللہ عنہ کے، اور سب سے بڑھ کر مہمان نواز مسلمانوں کے، غیروں کے، اپنوں کے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن کن غلاموں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجات دلائی ہے. اور قیمت کیا تھی، ورتھ کیا تھی؟ ایمان تھا نا، ایمان تھا. اور اس کے بدلے میں جو مانگا ان کے مالکوں نے، ان ریزنیبل قیمتیں بھی ڈیمانڈ کی ہیں نا، تو انہوں نے دے دی. بلال رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ سب کو ان کے واقعے کا پتہ ہے کہ امیہ بن خلف ان کو کس کس طرح ٹارچر کرتا تھا. اور ایک دن انہوں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، تو آپ نے اس کو کہا امیہ کو کہ اس بیچارے غریب کو اذیت دیتے ہوئے تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ آخر کب تک اسی عذاب میں مبتلا رکھو گے؟ تو امیہ نے کہا تم ہی لوگوں نے اسے خراب کیا ہے، اگر تمہیں اتنا ہی اس کا احساس ہے تو اس کو آزاد کرا لو مصیبت سے، یعنی مجھے اس کے پیسے دے دو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو کہ تمہارے دین پر قائم ہے، وہ بہت قوی اور طاقتور ہے، اس کو لے لو اور یہ مجھے دے دو. اور یا پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 7 یا 40 اوقیہ سونا دے کر بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا تھا. بہرحال ان کی جان خلاصی تب ہوئی جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا. پھر عامر بن فہیرہ، یہ بھی ایک غلام تھے اور ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا، اور یہ ہجرت کے ساتھی بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساتھ تھے. ام عبیس رضی اللہ عنہ یہ خاتون تھی، سابقون الاولون میں سے تھیں، اور بنو زہرہ کی لونڈی تھی، اور ان کو بڑی تکلیفیں ان کا مالک اسود بن عبد یغوث جو ہے وہ پہنچایا کرتا تھا. ام ہانی کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جن 7 افراد کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزادی دلائی ان میں ام عبیس بھی ہیں. پھر سیدہ ذنیرہ رضی اللہ عنہ، جب ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا تو اس وقت ان کی کچھ بصارت متاثر ہوئی تھی. تو کافروں نے کہا تمہاری جو ہے نا بصارت، وہ لات اور عزیٰ کی نحوست تم پہ پڑ گئی ہے، انہوں نے تمہاری بصارت چھین لی ہے کیونکہ تم مسلمان ہو گئی ہو. تو ذنیرہ نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ سب جھوٹے ہیں، لات اور عزیٰ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کھوئی ہوئی بصارت واپس لوٹا دی. پھر ایک اور تھی ماں بیٹی نہدیہ اور اس کی بیٹی، اور ان کو ان کی جو مالکہ ہے اس نے کام پر لگایا ہوا، یہ آٹا گوندھ رہی تھی اور وہ ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گی. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے عورت اپنی قسم چھوڑ دو اور انہیں آزاد کر دو، یعنی میں تمہیں ان کے پیسے دے دیتا ہوں. تو کہنے لگی تم ہی نے انہیں خراب کیا ہے، انہیں تم ہی آزاد کراؤ، یعنی مجھے پھر ان کے پیسے دو. منہ مانگی قیمت پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان ماں بیٹی کو آزاد کرایا. اور جب وہ آزاد ہو گئیں تو دیکھیے وہ کہتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ہم اس کا کام اب مکمل کرتی جائیں، آزاد ہو گئی ہیں، آٹا ہم اس کو گوندھ کے دیتی جائیں. حالانکہ وہ عورت ان کے ساتھ کیسے کر رہی تھی، ایمان خود بخود مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اخلاقیات پر متاثر ہونے لگ جاتا ہے خود بخود. تو بکر نے کہا ذالک ان شئتما، اچھا ٹھیک ہے اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، آٹا گوندھ کے دیتی آؤ. اب پھر اس کو ہو سکتا ہے اس نیکی میں، ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو جائے، اللہ عالم ہوئی کہ نہیں. پھر بنو مومل قبیلے کی ایک مسلمان لونڈی تھی جس کو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مار مار کے حشر کیا ہوا تھا، اور اس کو کہتے تھے کہ میں اس لیے نہیں چھوڑا تمہیں کہ میں تمہیں معاف کرنے لگا ہوں یا چھوڑنے لگا ہوں، میں تھک گیا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ لونڈی کہتی تھی اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں اس حالت میں مبتلا کیا ہے. اس لونڈی کو بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا. اور یہ ساری طلب کسی دنیاوی جا کی نہیں تھی، ان کو غلاموں کو آزاد کیا ہے، اپنی کوئی فوج نہیں بنائی. اور ابو قحافہ جو تھے وہ کہتے بھی تھے کہ بیٹا تم یہ کیا کرتے ہو نا، ضعیف اور کمزور غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے رہتے ہو، کوئی قوی طاقتور کوئی غلام اپنے پاس رکھو، تمہارے دست و بازو بنے، تمہارے آڑے وقت میں تمہارے کام آئے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابا جان میں تو یہ عمل محض اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہوں. اور اسی میں یہ جو سورۃ اللیل ہے خاص طور پر اس کے آخری جو آیات ہیں
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اور بڑا متقی اس سے ضرور دور رکھا جائے گا، یعنی آگ سے، جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دیا جائے، بلکہ صرف اپنے رب برتر کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ اس سے جلد راضی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔